بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکر فردا چینل کے ناظرین کو ڈاکٹر مرتضیٰ مغل کا سلام۔ میرے کامیاب نسخے پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آج بھی حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ کا بغیر آپریشن علاج۔ انلارجڈ پروسٹیٹ گلینڈ کا بغیر آپریشن ہومیوپیتھک سے علاج بہت مؤثر، بہت افیکٹو اور بے ضرر، اور آپریشن کے بغیر اور مختلف طریقوں سے جو دوسرے علاج ہیں جس میں بہت تکلیف پہنچتی ہے، ان تک تکلیف دہ صورتوں سے بچا کر چھوٹے چھوٹے منہ گولیاں اور چند قطرے اس کے ذریعے ہومیوپیتھی سے ہم آپ کو علاج کا بتاتے ہیں، ان ادویات کا بتاتے ہیں جو پچھلے 22 سال میں ہم نے لوگوں کو پاکستان بھر میں جاری کیمپس میں دی ہیں، ان سے لوگوں کو افاقہ ہوا ہے۔ تو وہی جو نسخے ہیں وہ میرے کامیاب نسخے کے پروگرام میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، 50-60 سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ مردوں میں مثانے کی گردن پر ہلکا نما ایک گول غدود جو بڑھاپے میں عام طور پر بڑھ جاتا ہے، انلارج ہو جاتا ہے، سویل ہو جاتا ہے، وہ پیشاب میں رکاوٹ کا ناظرین باعث بنتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثانہ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہوا۔ یورینیشن کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے بزرگوں کو کہ جیسے مثانہ ابھی بھرا ہوا ہے، چونکہ پیشاب جو ہے وہ قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے، پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گردوں پر پریشر آتا ہے، جل کر پیشاب آتا ہے، درد سے پیشاب آتا ہے، بعض اوقات اس میں خون کا قطرہ بھی آتا ہے، بعض اوقات اس میں پس بھی آنا شروع ہوتی ہے۔ اور رات کو ایسے مریض ناظرین بیچارے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ رات کو بار بار اٹھ کر تھوڑا تھوڑا یورینیشن ان کو ہوتی ہے، جس سے ان کو نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، پین کی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کا علاج نارمل کنڈیشنز میں کرایا جائے تو وہ راڈ سے یا آپریشن کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ شدید تکلیف دہ علاج ہے، اور دوسرا وہ بعض اوقات آپریشن کے بعد دوبارہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس پیشاب کی نالی میں جو سوزش ہے، اس کا ریموول بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ وہ آپ آپریشن کے ذریعے کریں، وہ الٹرنیٹ میڈیسن میں دوائیں کھا کے کریں، جیسے بھی کریں، وہ آپ کو کرنا تو لازمی ہوتا ہے۔ تو ہم وہ طریقہ بتا رہے ہیں جس میں جو سہل طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، جو صرف چند خوراکیں کھانے سے وہ واپس اپنی جگہ پہ، جیسے انسان کے ٹونسلز بچوں کے ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹونسلز بعد میں ریڈیوس ہوتے ہیں، اور ہم اکثر وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا بغیر آپریشن علاج کرائیے، بچے کو اس شدید تکلیف سے بچائیے۔ جو چیز موجود ہے، جو اللہ نے ایک طریقہ رکھ دیا ہے، ایک ادویات زمین پر اللہ نے ڈال دی ہیں، اس کو لے کر اس کو فائدہ اٹھائیے، تو بجائے کٹوانے کے آپ اس کو دوائی کے ذریعے سے اسکویز کر لیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس کا ریموول تو بہت زیادہ ضروری ہے، ادروائز یہ بڑے مشکلات میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ تو ان ادویات کو لے کر بر وقت لے کر سمجھدار معالج، ہومیو معالج کے پاس جا کر آپ یہ دوائیں لیں، اور یہ بہت ہی ایفیکٹو ہے، بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی بے ضرر ہے اور بہترین ہے۔ یہ بھی ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بر وقت اگر اس کی تشخیص نہ ہو تو اس مرض کو یا کوئی پیشنٹ اس کو سنجیدگی سے نہ لے تو یہ مرض بعد میں بڑھتا چلا جاتا، یہ بعد میں کمر کے درد کا باعث بنتا اور مختلف تکالیف کا باعث بنتا، اور اینڈ پر جا کر یہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا، کینسر میں تبدیل ہو جاتا، اور وہ جو کمر کا درد ہے اس سے اگلی شکل میں یہ کینسرس ہوتا ہے، کینسر میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی علامات ہوتی ہیں، ان پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ناظرین کہ اگر یہ کینسر شروع میں ہی پکڑ لیا جائے تو یہ کینسر عام کینسر کی طرح فوری طور پہ فیٹل نہیں ہے، ٹائم لیتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کروا کے فوری طور پر ابتدائی سٹیج پر اس کو پکڑ لیا جائے، اس کی تشخیص کر لی جائے، اور ہومیو اچھے معالجین سے اس کی دوائی لے کر اس کو دین اینڈ دیر کل کیا جائے تاکہ یہ فیٹل نہ رہے۔ وہ ٹیسٹ ہے ناظرین PSA، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے ناظرین۔ وہ آپ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ کروا کر
باقی ٹیسٹوں کے ساتھ یہ ٹیسٹ بھی کروا لینا چاہیے۔ عام تاثر یہ ہے ناظرین لوگوں کا کہ ہومیو ادویات بہت دیر سے اثر کرتی ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ میں اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معجزہ دکھانے والی ادویات ہیں، یہ منی منی گولیاں، یہ ایک چھوٹے چھوٹے قطرے، یہ بہت ہی ایفیکٹو علاج ہے، بہت ایفیکٹو علاج ہے، اور UN کی رپورٹ کے مطابق میں کئی دفعہ کہا ہے کہ دنیا کا دوسرا بڑا علاج ہے، اور بڑے بڑے کروڑوں لوگ اس علاج سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ بھی کرائیے، اور ابتدائی سٹیج پر اس مرض کو دیکھیے، اس کو چیک کیجئے، اس کو پرولونگ نہ کیجئے، اور اس کی جو میں ادویات آپ کو ناظرین بتا رہا ہوں، چند ادویات ہیں، آپ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، ہمارے نمبر چل رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، ہم سے دوبارہ مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے معالج کے پاس جا سکتے ہیں، اور جو میں دوائیاں بتا رہا ہوں ناظرین بہت ہی ایفیکٹو ہیں۔ اس میں پہلی دوائی ہے ان تمام جو میں نے کچھ علامات بتائیں، باقی علامات بھی بہت ساری ہیں، وہ لوگ نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، اور جس بندے جو پیشنٹ ہے وہ خود بھی بتا سکتا ہے اس حوالے سے۔ پہلی دوائی جو ہے ناظرین وہ ہے میڈورینم۔ میڈورینم 1 ml میں 2 قطرے ڈائریکٹلی زبان پر ایک بار ڈالنے ہیں، ایک بار، صرف ایک بار، ایک خوراک لینی ہے۔ اس کے بعد میڈورینم دوائی بند، اور اس کے بعد ہم 2 ادویات مدر ٹنچر میں دیتے ہیں ناظرین۔ ایک کا نام ہے بہت خوبصورت دوائی، بہت ایفیکٹو دوائی، اس کا نام ہے سیبل سر۔ سیبل سر یہ مدر ٹنچر میں یعنی کہ کیو میں ہم دیتے ہیں، اور 2 دوائیوں کا یہ کمبینیشن ہے، ایک سیبل سر اور دوسری دوائی جو اس میں شامل ہے وہ ہے اسٹگماٹا، وہ بھی کیو میں، اسٹگماٹا کیو میں۔ یہ 2 دوائیوں کو ملا کر 8 قطرے ان کے، 8 سے 10 قطرے ان کے دونوں میں سے ایک پانی میں ڈال کر یہ پیشنٹ کو دیجئے، دن میں 3 بار دیجئے۔ یہ ایک یہ کمبینیشن ہے۔ اس کے ساتھ 4 دوائیوں کا پوٹنسی میں کمبینیشن ہے جو اعصابی نظام کے ذریعے کام کرتے ہیں، وہ معدے کے ذریعے کام نہیں کرتی۔ 4 دوائیاں ہیں، ان کا ایک کمبینیشن بنائیے، وہ ہے برائٹا کارب 200 میں، برائٹا کارب 200 میں، دوسری دوائی کا نام ہے کونیم 200 میں، تیسری دوائی کا نام ہے کلیمیٹس 200 میں، اور چوتھی دوائی کا نام ہے لائکوپوڈیم 200 میں۔ ان 4 دوائیوں کے آپ ایک کمبینیشن بنائیں گے، ایک بوتل میں 4 دوائیوں کو مکس کریں گے، اور اس میں سے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں دن میں 3 بار ناظرین پیشنٹ کو دیں گے۔ تو یہ دوسرا نسخہ یہ ہو گیا۔ اور تیسرے نسخے پہ ناظرین اگر آپ کو کوئی کمبینیشن چاہیے کہ آپ، یہ تو ہمارے نسخے ہیں جو ہم نے خود تیار کیے ہیں، لیکن اگر کسی کو بنا بنایا نسخہ چاہیے تو وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ وہ بنا بنایا نسخہ کمبینیشن جو ہے وہ ریکوچ، ڈاکٹر ریکوچ اینڈ کمپنی کا نسخہ ہے، جس کو ہم R25 کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت اچھا نسخہ ہے، وہ بھی شدید حالتوں میں 20 قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کے دن میں 6 سے 7 بار بھی لے سکتے ہیں، اور جب مرض ذرا کم ہو تو پھر دن میں 3 بار ہی لیجئے۔ یہ تو اس کا ہومیوپیتھک کا جو ریمیڈیز ہیں وہ بتائیں میں نے، ہمارے کیمپوں کے نسخے اور کمبینیشن بتایا۔ اس کے علاوہ کمپلیمنٹری میڈیسن میں آپ دے سکتے ہیں بایو کیمک، جو 12 نمکیات پر مشتمل ایک علاج ہے۔ ایک کا نام ہے کیلکیریا فلور، کیلکیریا فلور 6X میں یہ گولیاں ہیں، اور دوسری دوائی کا نام ہے فیرم فاس، یہ بھی گولیاں ہیں۔ ان دونوں کی 4 گولیاں دن میں 3 بار ناظرین پیشنٹ کو دیجئے، اور یہ آپ کو عمل جو ہے وہ انشاءاللہ اس گلینڈ کو، انلارجمنٹ کو کم کرے گا، اور آپ کو کیور تک لے جائے گا، اس کو دبائے گا نہیں، عارضی طور پہ افاقہ نہیں دے گا، اور آپ کو بالکل اینڈ تک، کیور تک لے جائے گا، اور بے ضرر بھی ہے۔ یہ نیچرل ہے، بے ضرر ہے، مؤثر ترین ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا نسخہ تھا، آپ کو اچھا لگے آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ خود استعمال کیجئے، گھر میں استعمال کرائیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، محلے داروں، جاننے والوں کو بتائیے۔ ہماری اس کو ٹی وی جو ہمارا چینل ہے، اس کو ناظرین آپ سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے۔ یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ہم سے تعاون کیجئے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو یہ کوئی فائدہ آپ کو پہنچے گا، انشاءاللہ پہنچے گا، فائدہ پہنچے تو میری ہدایت کے لیے دعا کیجئے، اور میرے مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ اور کسی کو یہ ادویات بالکل مفت چاہیے، تمام ادویات جو میں نے بتائی ہیں بالکل مفت چاہیے، تو یہ نظریہ پاکستان اسکول، لین نمبر 3، گلستان کالونی، نزد ایوب نیشنل پارک، چکلالہ کینٹ، راولپنڈی سے بالکل لی جا سکتی ہیں۔ ہر جمعے کے دن بعد از نماز جمعہ عشاء تک ہماری ٹیم وہاں ہوتی ہے۔ آپ خود آئیے، پیشنٹ کو لائیے،
بائکیا بھیجیے، کوریئر بھیجیے، آپ جس طرح سے لینا چاہیں ہم سے بات کر لیجئے، ہماری ٹیم وہاں دوائی بنا دے گی اور آپ 15 دن کی دوائی ہر 15 دن بعد لے کے جا سکتے ہیں۔ اور میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہم اشف مرضانا وانت خیر الشافعین، پروردگار ہمارے امراض کو شفا دے، تو بہترین شفا دینے والا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔